میں اور بشیر جڑواں بھائی تھے۔ ہماری پیدائش پر ابا جان نے 5 بڑے اونٹ ذبح کیے اور پورے شہر میں گوشت تقسیم کیا۔ جب ہماری شادی ہوئی تو وہ دن ابا جان کی زندگی کا سب سے یادگار دن تھا۔ ابا نے ہماری شادی پر خوب ڈانس کیا اور دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے ابا جان کی جوانی واپس آ گئی ہو۔ شادی ہونے پر ہماری محبت ابا جان کے لیے کم اور ہماری بیویوں کے لیے زیادہ ہونے لگی۔ حالانکہ اس بات کا انداز ہمیں بعد میں ہوا کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، مگر اس وقت ہم اپنی بیویوں کی محبت میں پاگل ہوئے جا رہے تھے اور بڑی چالاکی سے ہم نے ابا سے جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروا لیے۔ اس کے بعد ہم نے اپنے والد کو اولڈ ہوم میں شفٹ کروا دیا۔ ابا کے گھر سے جانے کے کچھ عرصے بعد ہمارے گھر سے برکت بھی اٹھ گئی اور پھر ہم نے ابا کی پرانی حویلی فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم شہر کے سب سے بڑے پراپرٹی ڈیلر کے پاس گئے کیونکہ کوئی عام ڈیلر ہماری وہ حویلی خرید نہیں سکتا تھا۔ جب ہم آفس میں پہنچے تو ہماری عقل ٹھکانے آ گئی جب ہم نے دیکھا کہ پراپرٹی ڈیلر کی کرسی پر ابا جان بیٹھے تھے اور اس کے ساتھ ہمارے والد کا نام سیٹھ شمشیر خان تھا، جو کہ اس شہر کے بہت بڑے بلڈر تھے۔ اس کے علاوہ باقی بھی کاروبار کیا کرتے تھے۔ اس کی شخصیت بہت پرکشش تھی اور خیرات اور عطیات دینے میں وہ ہمیشہ سب سے آگے تھے۔ وہ ہر مہینے ایک ادارے میں عطیہ دیتے جس میں لاوارث خواتین رہتی تھیں، ایسی عورتیں جو کسی نہ کسی لحاظ سے لاوارث تھیں اور ان کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ ان عورتوں کا وہاں بہت خیال رکھا جاتا تھا اور تعلیم و تربیت کے علاوہ انہیں سلائی کڑھائی یا کوئی مہارت سکھائی جاتی تاکہ آنے والے دنوں میں وہ اپنی مدد آپ کے تحت کوئی روزگار کما سکیں اور وہ زندگی میں کسی پر انحصار نہ کر سکیں۔ ادارے کے منیجر ابا جان کے قریبی دوست تھے۔ جب ابا جان اپنے اس دوست سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو اس نے ابا جان کو یہ کتاب دکھائی اور کہنے لگے، شمشیر صاحب اس کتاب کو ذرا غور سے پڑھیے اور پھر مجھے بتائیے کہ یہ آپ کو کیسی لگی۔ ابا جان نے جیسی کتاب پڑھنا شروع کی تو وہ اس تحریر میں کھو سے گئے۔ بہت پیاری تحریر تھی اور یہ کسی نے اپنی زندگی پر لکھی تھی۔ اس تحریر کو پڑھ کے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے لکھنے والے کی زندگی میں بہت مشکلات آئیں، لیکن ہر مشکل کا اس نے بڑی بہادری سے سامنا کیا۔ ابا جان نے اپنے دوست سے کہا، کیا یہ میں کتاب اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ میں کوشش کروں گا کہ 2-3 دن بعد یہ تجھے واپس کر دوں۔ اب میں کسی صورت جب تک اس کو پوری طرح پڑھ نہیں لوں گا چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ دن رات لگا کر ابا نے 2 دنوں میں وہ ساری کتاب پڑھ لی۔ پھر تیسرے دن اپنے دوست کو وہ کتاب واپس کی اور ساتھ ساتھ مصرفہ کی بہت تعریف کی۔ ابا جب واپس جانے لگے تو منیجر نے ابا سے کہا، کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ مصنفہ کون ہے؟ ابا نے کہا، کون ہے وہ؟ اس پر منیجر نے مسکرا کر کہا، یہ ہمارے ادارے میں ہی ایک عورت ہے جس نے فارغ اوقات میں یہ کتاب لکھنا شروع کر دی ہے۔ یہ سن کر ابا جان حیران ہو گئے۔ اس کے الفاظ تو پہلے ابا کو بہت متاثر کر چکے تھے اور اسی طرح ابا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ رخسانہ کو اپنی زندگی میں لائیں گے۔ رخسانہ ایسی عورت ہے جس کی زندگی مشکلات میں گھری ہوئی تھی کیونکہ خاندان والوں نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا اور زیادتی کی۔ رخسانہ کے والد نے اس سے 35 سال بڑے شخص کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس نے اپنی بیٹی کو فروخت کیا تھا۔ اس بوڑھے نے رخسانہ کے والد کو اچھی خاصی رقم دی اور ان پیسوں کی لالچ میں اس نے اپنی معصوم اور خوبصورت بیٹی ایک بوڑھے شخص کو سونپ دی۔ پھر وہ شخص رخسانہ پر ظلم کے پہاڑ ڈھانے لگا اور ایک دن گھر سے نکال دیا۔ معاشرے میں ظلم سہتی ہوئی وہ آخر کار اس ادارے تک آن پہنچی۔ رخسانہ نے اپنی زندگی کی ساری کہانی اس کتاب میں لکھی تھی اور پھر منیجر نے رخسانہ سے ایک دن اس بات کا اظہار کیا کہ میرا ایک دوست آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ جب اس نے بتایا کہ سیٹھ شمشیر آپ سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو اسے اس بات کی خوشی ہوئی۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ابا کا نام پہلے سے ہی سن چکی تھی اور لوگوں سے تعریفیں سن کر اسے اس بات کی خوشی تھی کہ دنیا میں ایسے اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ رخسانہ ابا کی زندگی میں آئی تو اسے بہت اچھا لگا۔ شادی کے 2 سال بعد ہماری پیدائش کی صورت میں ابا کو ایک اور خوشی نصیب ہوئی۔ میں اور بشیر ابا کے جڑواں بیٹے تھے اور ہماری پیدائش پر ابا نے بڑے 5 اونٹ ذبح کروائے اور ان کا گوشت پورے شہر میں تقسیم کیا۔ پورا شہر اس بات سے آگاہ ہو چکا تھا کہ آج سیٹھ شمشیر کے ہاں جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی۔ ہم دونوں بھائیوں کے بچپن کے دن بہت یادگار اور سنہرے تھے کیونکہ والدین کی طرف سے ہمیں بہت پیار ملا تھا اور ہم شہزادوں کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہماری ماں رخسانہ ایک اچھی خاتون تھی، خدا ترس عورت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ لاوارث عورت کتنی مشکل میں زندگی گزارتی ہے۔ حالانکہ ان کی شادی ہو چکی تھی، وہ ادارہ چھوڑ کر اب ایک عالیشان حویلی میں آ چکی تھی، لیکن اس نے اپنے غریب مسکین ان لاوارث عورتوں کو نہ چھوڑا۔ ہر ہفتے ان سے ملنے جاتی تھی، ان کی مالی مدد بھی کرتی تھی اور وہ عورتیں جو میری ماں کو دعائیں دیتی تھیں۔ ہم 8 برس کے تھے جب ہماری ماں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تو رات کے پہر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ صبح ہماری ماں ہمیں چھوڑ کر جا چکی ہوگی۔ یہ لمحہ ہمارے لیے کافی دردناک تھا اور ابا بھی ماں کے ہاں اچانک یوں چلے جانے پر کافی غمگین ہو چکے تھے۔ ماں کے انتقال کے بعد ابا بالکل تنہا ہو چکے تھے۔ انہیں ہماری بھی فکر تھی، لیکن وہ اب بھی شادی کے لیے بالکل رضامند نہیں تھے۔ ہماری ایک پھپھو تھی، وہ ابا پر اس بات کا زور دیتی تھی کہ آپ شادی کر لیں۔ ان کے بقول اس گھر میں ایک عورت کو ہونا ضروری ہے، بچے ابھی چھوٹے ہیں
اور ایک عورت ہی ان کو صحیح طریقے سے سنبھال سکتی ہے۔ ابا نے اپنی بہن سے کہا کہ میں شادی کروں گا، مگر فی الحال میں دماغی طور پر اس شادی کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔ پھپھو کی کوشش تھی کہ اپنی کزن سے ابا کی شادی کروا دے۔ اس لڑکی کا نام ناہیدہ تھا اور وہ ابا کے شان و شوکت سے بہت متاثر تھی۔ ناہیدہ ابا کی مال و دولت سے متاثر ہو کر یہ ان سے شادی کرنے کی خواہش رکھتی تھی۔ وہ اکثر بہانوں سے میری پھپھو سے ملنے بھی آتی تھی۔ وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں ابا کو اس سے چیڑتی، یا پھر ابا ان کی حقیقت سے آگاہ تھے۔ ابا بہت ذہین تھے اور دور اندیش بھی تھے۔ انہوں نے ناہیدہ کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ابا چونکہ ہمیں فقیہ دیتے تھے، لہٰذا اسے ایک ایسی عورت کی تلاش تھی جو ہمارا خیال رکھ سکے، ہم سے پیار کرے اور ہمیں ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دے۔ مگر ناہیدہ کا رویہ ہمارے ساتھ کوئی ٹھیک نہیں تھا۔ وہ نہ تو ہم سے پیار کرتی تھی، جب بھی ہمارے گھر آتی تو ہم سے زیادہ بولتی بھی نہیں تھی۔ اس بات سے ابا کو اندازہ ہو گیا کہ اگر میں نے اس عورت سے شادی کی تو یہ میرے بچوں کا بالکل خیال نہیں رکھے گی، اور یہ کسی اور چکر میں ہے جو مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، یا پھر میری بہن کے کچھ اور ہی ارادے ہیں۔ وہ کافی بار ہمارے گھر آئی اور آخر کار ایک دن پھپھو نے ابا سے بات کی اور کہا کہ میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ تم شادی کرو۔ اپنے بچوں کی خاطر میرے خیال میں ناہیدہ سے بہتر اور کوئی آپشن نہیں۔ یہ بہت اچھی لڑکی ہے اور بشیر اور ندیم کا بہت خیال رکھے گی۔ ابا نے جب اپنی بہن کے یہ الفاظ سنے تو اس سے کہا کہ معاف کرنا بہن، میں نہیں جانتا کہ آپ اس رشتے پر اتنا کیوں زور دے رہی ہیں، یا ناہیدہ سے آپ کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں۔ وہ لڑکی آپ کی اچھی دوست ہے، لیکن میں یہ کبھی نہیں کہنا چاہتا کہ وہ بری ہے۔ بس میرے بچے اس سے زیادہ خوش نہیں، اور میں نے یہ بات خود اپنے بچوں سے پوچھی ہے۔ ابا اپنی بہن سے حقیقت بیان کر رہے تھے، کیونکہ ایک دن ابا نے ہم سے پوچھا تھا کہ ناہیدہ آنٹی آپ کو کیسی لگتی ہے، اور کیا آپ کی یہ خواہش ہے کہ ناہیدہ آنٹی ہمیشہ اس گھر میں رہے، جس پر میں اور بشیر نے منفی میں سر ہلایا۔ ہم نے اپنے باپ کو بتایا کہ ناہیدہ آنٹی ہمیں بالکل پسند نہیں، وہ ہماری ماں کی جگہ بالکل نہیں لے سکتی۔ ابا کی یہ بات سن کر پھپھو خاموش ہو گئیں، لیکن دل ہی دل میں اس بات کا بہت بڑا غصہ تھا۔ وہ ہر صورت یہی چاہتی تھی کہ ناہیدہ اس گھر میں آئے، اور وہ بھی اس کی بھابھی بن کر، مگر ابا نے پھپھو کے سارے خوابوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ ابا کو ہماری بہت فکر تھی۔ وہ ایک مصروف رہنے والی شخصیت تھے، دن میں کئی میٹنگ اٹینڈ کرتے تھے۔ اپنے کاروبار کے سلسلے میں وہ ملک سے باہر بھی جایا کرتے تھے، تو ہماری وجہ سے فکر مند ہو جاتے۔ پھپھو اس گھر میں رہ رہی تھی، لیکن ابا کو اپنی بہن پر بھی بالکل بھروسہ نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ پھپھو ہم سے اتنی محبت نہیں کرتی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ہم رخسانہ کی اولاد تھے، ایک ایسی عورت جس کی وجہ سے بڑی مخالفت پھپھو کی تھی۔ پھپھو کی اس بات کا رنج تھا کہ ہمارے باپ نے ایک غریب لڑکی سے کیوں شادی کی، ایک ایسی عورت جو پہلی شادی شدہ تھی، طلاق یافتہ تھی اور ایک ادارے میں رہ رہی تھی۔ اس نے تو اپنے بھائی کے لیے بڑے بڑے خواب دیکھ رکھے تھے۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے بھائی کی شادی ایک اچھے بڑے خاندان میں ہو، جیسا کہ وہ حیثیت رکھتے ہیں۔ مگر جب ابا نے میری ماں سے شادی کی تو اس کی سب سے بڑی مخالفت میری پھپھو نے کی، اور پھر ہماری پیدائش پر بھی وہ بہت زیادہ خوش نہیں تھی۔ حالانکہ ہم اس کے بھائی کی اولاد تھے، لیکن ہماری ماں کی وجہ سے وہ ہم سے محبت نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ ہم سے نفرت کرتی تھی، لیکن محبت بھی بالکل نہیں کرتی تھی۔ ابا نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے ایک پڑھی لکھی آیا کا بندوبست کیا۔ اس کا نام سمیرہ تھا اور ابا اسے ماہانہ 40,000 روپے دیتے تھے۔ اس کا کام تھا کہ ہمارا خیال رکھے، ہمیں تنہائی کا احساس نہ ہونے دے۔ وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہتی تھی۔ سمیرہ بہت اچھی لڑکی تھی، وہ نیک تھی۔ اسے جو کام سونپا جاتا تھا اس نے وہ خوب اچھے طریقے سے نبھایا۔ وہ ہمیں وقت پر کھانا دیتی تھی، ہمارے لباس کا بھی خیال رکھتی تھی، اور اس کے علاوہ ہمیں پڑھاتی بھی تھی۔ وہ اسکول میں بھی ہمارے ساتھ جاتی، کیونکہ جس اسکول میں ہم پڑھتے تھے سمیرہ آنٹی اس اسکول میں پڑھایا بھی کرتی تھی، اور اس بات کی اجازت اس نے ابا سے بھی لی تھی کہ میں جس اسکول میں پڑھا رہی ہوں میں اپنی یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے ابا سے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ آپ ندیم اور بشیر کو بھی اسی اسکول میں داخل کروائیں جس میں پڑھاتی ہوں، یہ میرے لیے بھی کافی آسان ہو جائے گا۔ ان دونوں بچوں کے لیے بھی یہ ایک اچھا اسکول تھا۔ ابا ہر وقت ہم سے پوچھتے تھے کہ جب بھی وہ گھر آتے یہی بات پوچھتے تھے کہ سمیرہ آنٹی آپ کو کیسی لگتی ہے، تو ہمارے چہرے پر دیکھی مسکراہٹ، ابا اس مسکراہٹ کو پہچان لیتے اور سمجھ جاتے تھے کہ بچوں کو سمیرہ بہت پسند ہے۔ اور پھر ایک دن ابا نے ہم سے بھی یہی کہا تھا کہ اگر سمیرہ آنٹی ہمیشہ کے لیے اس گھر میں آ جائے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا۔ ہم نے مسکرا کر ابا سے یہی کہا کہ ہمیں بہت خوشی ہوگی، سمیرہ آنٹی بہت اچھی ہے اور ہمارا بہت خیال رکھتی ہے، وہ ہماری دوست بھی ہے۔ ہماری انہی باتوں کی وجہ سے ابا نے سمیرہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ گو کہ ابا کے اس فیصلے پر اس کی بہن بالکل ناخوش تھی، ویسی ناخوش تھی جس طرح ہماری ماں کی شادی پر وہ ناخوش تھی، اور اس نے ابا کو اس بات کا طعنہ بھی دیا کہ آپ ہمیشہ کم حیثیت والی عورتوں سے شادی کرتے ہیں، جبکہ ناہیدہ ایک اچھے خاندان والی لڑکی تھی، اس کا باپ بھی آپ کی حیثیت سے کم حیثیت نہیں رکھتا، مگر آپ ہمیشہ اپنی بہن کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ رشتے دلوں کے ہوتے ہیں، اس میں حیثیت نہیں دیکھی جاتی۔ جو عورت آپ کا احترام کرتی ہے، آپ کے بچوں کو پیار دیتی ہے، میرے لیے تو سب سے زیادہ وہی اہم ہے،
اور میں اسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اور ابا نے پھپھو کو منع کیا کہ آئندہ ناہیدہ کا ذکر میرے سامنے نہیں کرنا، وہ اس گھر میں آ سکتی ہے، آپ چاہیں تو اس سے ملیں، مگر کبھی بھی رشتے کے بارے میں اس سے بات نہیں کرنی، اور نہ اس کو جھوٹی امیدیں دلانے کی ضرورت ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں سمیرہ سے شادی کروں گا، وہ بھی اپنے بچوں کی خاطر۔ اس طرح سمیرہ سے ابا کی شادی ہوئی اور وہ ہماری ماں بن گئی۔ شادی کے بعد بھی وہ ابا کی امیدوں پر پوری اتری اور ہم سے بہت پیار کیا۔ ابا اکثر سمیرہ کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے میرے بچے دوبارہ زندگی جینے لگے ہیں، کیونکہ ماں کے وفات کے بعد میرے بچے مرجھا چکے تھے، ہر وقت اداس رہتے تھے اور وہ اپنی ماں کو بھول نہیں پا رہے تھے۔ مگر اس بار بھی پھپھو خاموشی سے نہ بیٹھیں۔ گو کہ ابا نے ان کی مرضی کے خلاف ہی شادی کی تھی، لیکن وہ چین سے بیٹھنے والی بالکل نہیں تھی۔ اس نے سمیرہ کے خلاف جال بننے شروع کیے۔ وہ منصوبے بنانے لگی کہ کسی طرح سمیرہ کو اس گھر سے الگ کیا جائے اور دور کیا جائے۔ شادی کو ابھی کچھ ماہ ہی گزرے تھے کہ اس نے سمیرہ کے خلاف ابا کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ کئی بار اس نے ابا سے کہا کہ یہ عورت بالکل ٹھیک نہیں، بھوکی عورت بہت خطرناک ہوتی ہے اور سمیرہ کی ساری زندگی مشکلات میں گزری ہے۔ اس نے آپ سے شادی بھی صرف مال و دولت کے نشے میں کی ہے، جبکہ اس سے آپ سے کوئی لگاؤ نہیں۔ ابا پھپھو کی کسی بات پر کان نہیں دھرتے تھے، بس اکثر اوقات اسے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ سمیرہ کے خلاف بات مت کیا کرو، کیونکہ میرا رویہ کبھی بھی سمیرہ سے بدل نہیں پائے گا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے پھپھو نے سمیرہ کے خلاف ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا۔ وہ کسی صورت یہ نہیں چاہتی تھی کہ سمیرہ اس گھر میں رہے۔ حالانکہ سمیرہ کا رویہ پھپھو کے ساتھ بہت اچھا تھا، وہ ان کی بہت عزت کرتی تھی، اسے اپنی بڑی بہن سمجھتی تھی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ سمیرہ سے نفرت ہی کرتی رہی۔ بلکہ اس نے تو سمیرہ سے یہ بھی کہا تھا کہ میں تمہیں اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ تم مجھ سے بات کرے، تم غریب خاندان کی ہو اور تمہاری طرح کی عورتیں تو ہمارے گھر کی نوکرانی ہوتی ہیں۔ لیکن میرے بھائی نے میری بات نہ مانی اور ایک نوکرانی سے شادی کر ڈالی۔ خیر، میں تمہیں ضرور اس گھر سے نکالوں گی اور یہ میرا تم سے وعدہ بھی ہے۔ وہ پھپھو سے کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کرتی تھی اور اکثر خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ سمیرہ کو بدنام کرنے کے لیے پھپھو نے ایک خطرناک چال چلی۔ اس نے اس چال میں ایک پڑوسن کا سہارا لیا اور اسے بہت بڑی رقم کا لالچ دے کر کہا کہ سمیرہ سے آنکھ بچا کر کسی طرح تم نے بچوں کے دودھ میں ایک دوائی ڈالنی ہے، مگر یہ کام تمہیں بڑی چالاکی سے کرنا پڑے گا۔ پڑوسن اپنے گھر سے سمیرہ پر نظر رکھی ہوئی تھی اور اس انتظار میں تھی کہ سمیرہ کسی طرح باتھ روم میں نہانے یا پھر کپڑے دھونے کے لیے داخل ہو۔ جیسے ہی سمیرہ باتھ روم میں داخل ہوئی تو وہ ہمارے گھر میں داخل ہوئی۔ ہم دونوں بھائی اس وقت چھت پر کھیل رہے تھے۔ اس عورت نے ہمارے دودھ میں دوائی ڈالی اور پھر وہ بوتل سمیرہ کے بیگ میں ڈال دی۔ دودھ پیتے ہی ہماری طبیعت خراب ہوئی اور پھر ہمیں ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق دودھ میں کوئی زہریلی چیز ملائی گئی تھی۔ یہ سن کر ابا حیران ہوئے تھے۔ پھپھو نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ یہ زہریلی دوا سمیرہ نے بچوں کے دودھ میں ملائی تھی، لیکن ابا اس بات کا یقین نہیں کر رہے تھے۔ پھپھو کے بقول وہ بچوں کو راستے سے ہٹانا چاہتی ہے، کیونکہ اسے اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ وہ امید سے ہے۔ ابا کو اس بات کا بالکل یقین نہیں آ رہا تھا، جس پر پھپھو نے اس بات کا ثبوت پیش کیا۔ اس نے سمیرہ کے بیگ کی تلاش لی اور اس میں وہ دوائی کی بوتل نکال کر ابا کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ ڈاکٹر نے جب چیک کیا تو اس بات کی تصدیق کی کہ یہی دوائی تھی جو بچوں کے دودھ میں ملائی گئی تھی۔ ابا ہم سے بہت محبت کرتے تھے، لہٰذا یہ بات برداشت نہ کر سکے اور سمیرہ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ بار بار بے گناہی کا یقین دلاتے رہی، لیکن ابا نے یقین نہ کیا۔ اس کے بعد ابا نے دوبارہ کبھی بھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھپھو نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ابا کی ناہیدہ سے شادی ہو جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا اور پتہ ہی نہ چلا کہ ہم جوان ہو گئے۔ ہمارے پاس مال و دولت کے فراوانی تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ مصروفیت میں ابا ہمیں ٹائم نہیں دیتے تھے، لہٰذا ہم بگڑتے چلے گئے۔ مختلف کلبز میں جاتے تھے، شراب نوشی اور ڈانس ہماری زندگی کا حصہ تھا، اور ہم دونوں بھائیوں نے جس طرح کی لڑکیوں کا انتخاب کیا وہ بھی کافی حسین تھیں۔ جب ابا کو ہم نے اپنی پسند کے بارے میں آگاہ کیا تو ابا نے ان لڑکیوں کو دیکھا تو اس رشتے پر اعتراض کیا، لیکن ابا کے سامنے ہم نے ضد کیا کہ شادی کریں گے تو ان کے ساتھ، ورنہ ساری زندگی نہیں کریں گے۔ ہماری ضد کے سامنے ابا نے گھٹنے ٹیک دیے اور یوں ہماری پسند کی لڑکیوں کے ساتھ شادی ہوئی۔ بشیر اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت خوش تھے، مگر ان کے گھرانے پر ابا سب سے زیادہ غمگین تھے، کیونکہ ابا کو اپنی بہویں بالکل پسند نہیں تھی، ویسا لباس پہنتی تھی جس پر ابا کو اعتراض تھا۔ میرے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی، جبکہ بشیر کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ابا جان جب بھی اپنے پوتے اور پوتیوں سے محبت یا ان کے قریب جانے کی کوشش کرتے تو میری اور بشیر کی بیوی بچوں کو ابا سے الگ کر دیتی۔ وہ یہی کہتی تھی کہ ابا جان دمہ کے مریض ہیں اور ہمارے بچوں کو بھی مرض لگ جائے گا۔ بیویوں کی خواہش پر ہم اپنے گھر میں ہی پارٹی کا اہتمام کرتے تھے۔ مہینے میں ایک تو پارٹی ضرور ہوتی تھی جس پر ابا کو بہت اعتراض ہوتا، اور ابا نے اس بات کی شدید مخالفت کی۔ ایک دن میری اور بشیر کی بیوی نے 2 ٹوک الفاظ میں مجھ سے کہا کہ اس گھر میں یا میں رہوں گی یا پھر ابا جان۔
ان کے ہوتے ہوئے تو ہم ادھر بالکل نہیں رہ سکتے۔ ابا سے ہم دونوں نے بات کی اور اسے اولڈ ہوم میں شفٹ کر دیا۔ اب آپ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا ہمارا خوف بھی ختم ہو چکا تھا۔ اس نے کوئی بحث نہ کی اور چوپ چاپ اولڈ ہوم میں چلے گئے۔ پہلے تو ہم مہینے میں 1-2 بار ابا کی خیریت دریافت کرنے اولڈ ہوم چلے جاتے تھے، لیکن پھر ان سے ملنا بھی چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ 2 سال تک ہم نے ابا کا چہرہ تک نہ دیکھا اور نہ ہی ان کے بارے میں نے کسی سے پوچھا کہ ابا زندہ ہے یا مر گئے۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں بہت بڑی پارٹیاں ہونے لگی۔ عیش و عشرت جب حد سے بڑھی تو رزق میں برکت ختم ہونے لگی۔ ہمیں کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو گیا اور ایک دن ایسا بھی آیا جب ہم نے ابا کی یہ بڑی حویلی فروخت کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک نارمل گھر میں رہنے کے بارے میں سوچا، کیونکہ یہ کافی قدیم اور مہنگی حویلی تھی۔ لہٰذا اس کی قیمت لگانے ہم شہر کے سب سے بڑے مشہور پراپرٹی ڈیلر کے پاس گئے۔ مگر ہم دونوں جیسی ڈیلر کے آفس میں داخل ہوئے تو ہم یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ پراپرٹی میں ہمارے باپ بیٹھے تھے۔ ابا جان کو دیکھتے ہی ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ گو کہ حویلی کی قیمت بہت زیادہ تھی، لیکن ابا نے دگنی قیمت دینے کا فیصلہ کیا۔ ہم ابا جان کو دیکھ کر شرمندہ ہو رہے تھے، ان سے نظریں نہیں ملا رہے تھے، لیکن سب سے زیادہ حیرت ہمیں اس بات کی ہوئی جب ہم نے سمیرہ کو اس آفس میں دیکھا۔ ان کو دوبارہ ایک ساتھ دیکھ کر ہمیں حیرت ہوئی۔ پھر ہم اس بات کا اندازہ دوبارہ ہوا کہ کسی سے ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ سمیرہ سے ابا نے دوبارہ رابطہ کیا، اس سے معافی مانگی، اپنے رویے کی، اور اس اعلیٰ ظرف خاتون نے ابا کو معاف کر دیا۔ مگر سب سے زیادہ کام ظرف تو ہم تھے جن کو بچپن میں اس نے ماں بن کر پالا تھا، اور ہم ان سے اتنے لاتعلق ہو گئے، کبھی بھول کر بھی ان کی ہمیں یاد نہ آئی۔ ابا جان نے وہ حویلی ہم سے خرید لی اور پھر ہم ایک چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ہم دوبارہ ابا کا سامنا نہیں کر سکتے تھے، مگر ایک دن ہمیں اس بات کی حیرانی ہوئی جب ابا جان ہمارے چھوٹے سے گھر میں خود تشریف لائے۔ ہم سے بالکل بات نہ کی، لیکن ہمارے بچوں کو پیار کیا۔ 15 سے 20 منٹ تک وہ میرے بچوں کو پیار کرتے رہے، پھر یہ کہہ کر واپس جانے لگے کہ میں اپنے پوتوں سے ملنے آیا تھا، میں تم سے بالکل نہیں ملنے آیا تھا۔ ابا واپس چلے گئے، مگر ہم دونوں بھائی اس دن بہت روئے تھے، اپنی بیویوں کو ملامت کرتے رہے کہ ان کی وجہ سے ہمارے محبوب باپ ہم سے اتنے دور ہو گئے۔ 1 سال ہو چکا ہے، ابا جان آج بھی ہفتے میں 1-2 بار اپنے پوتوں سے ملنے آتے ہیں اور کبھی کبھی ان کو ساتھ بھی لے جاتے ہیں، مگر ہم دونوں بھائیوں سے ابھی تک بات نہیں کرتے۔ وہ ہم سے اب بھی ناراض ہیں، جبکہ ہم نے کئی بار ابا سے معافی بھی مانگی ہے، مگر آنے والے دنوں میں ہمیں اس بات کی امید ہے کہ ابا ہمیں معاف کر دیں گے اور ہمیں اپنا شفیق باپ دوبارہ مل جائے گا۔ والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، کوشش کریں کہ ان کو ناراض مت کریں، کیونکہ والدین کی ناراضگی دراصل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، جو کہ دنیا اور آخرت میں تباہی کا سبب بنتی ہے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بڑھاپے میں اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کو اس دنیا میں جنت مل جاتی ہے۔ اوکے دوستوں، امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئکن لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔